اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یہ سورۃ یاسین ہے۔ میرا گمان ہے کہ آپ میں سے بہت سے حضرات کو شاید یہ زبانی بھی یاد ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو قرآن مجید کا دل قرار دیا ہے، قلب قرآن مجید کا۔ باقی جو تفاصیل ہیں وہ تو مفسرین اس پر کلام کرتے رہتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے حجم کے اعتبار سے دیکھیں کہ ہم 22ویں پارے میں ہیں، 22ویں پارے کے آخر سے، اور پھر 23ویں پارے میں اس کا اکثر حصہ ہے۔ اب جسم کے اعتبار سے دیکھیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک انسان کی جتنی بھی ہائٹ ہے، اس کے اعتبار سے دل سے لے کر سر تک کا جو حصہ ہے وہ یوں سمجھیے کہ اتنا ہی ہے کہ جیسے 30 پاروں میں سے کوئی 8 پارے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام جو ہے وہ قرآن مجید میں دیا ہے، اور قرآن مجید میں مکی صورتوں کے خاص طور پر جو گروپس ہیں ان کے اعتبار سے آپ یہ دیکھیں تو مکی صورتوں کے تقریباً تمام مضامین جو ہیں وہ بھی اس کے اندر آپ کو مل جائیں گے۔ مکی صورتوں کا اہم ترین مضمون اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مضمون ہے، اس کا ایک بڑا اہم موضوع جو ہے، جو جا کر پھر اگلے جو حزب ہے سورہ قاف سے آنورڈ تو وہ مرکزی مضمون ہو جاتا ہے، اور وہ آخرت کا مضمون ہے، وہ بھی آپ کو اس کے اندر ملے گا۔ پھر رسالت کا مضمون جو قرآن مجید کے اہم ترین مضامین میں سے ایک ہے، اس پر بھی اچھا خاصا ان آیات کے اندر تذکرہ جو ہے وہ موجود ہوگا، بلکہ آغاز بھی اسی سے ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کی قسم کھا کر کہا جا رہا ہے کہ انک لمن المرسلین، یقیناً آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ اس کے آغاز میں جو حروف مقطعات آئے ہیں یاسین، ان کے بارے میں اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جیسے طٰہٰ، اس کے بارے میں بھی بہت سے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے۔ جیسے علامہ اقبال کو شعر وہی یاسین وہی طٰہٰ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو بہرحال چونکہ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے بارے میں کوئی حتمی رائے دینا ممکن نہیں ہوتی، لیکن اکثر مفسرین کا گمان ہے، اور مجھ جیسے طالب علم کے تو ظاہر کوئی مقام نہیں ہے، تو اگر اکثر مفسرین نے، اکثر اہل علم نے اس کے بارے میں یہ رائے قائم کی ہے تو بہرحال اس پر یقین کیا جا سکتا ہے، اس کو مانا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا والقرآن الحکیم۔ قرآن مجید کی بہت سی صورتیں ہیں کہ جن کا آغاز قرآن مجید کے تذکرے سے ہوا ہے، جیسے سورۃ قاف ہے، قاف والقرآن المجید۔ یہاں کیا ہے؟ والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن، بائی دا وائز قرآن، انک لمن المرسلین۔ مقسم بھی کیا ہے؟ جس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے وہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ پیغمبروں میں سے ہیں، یعنی قرآن مجید کی سچائی اس بات پر گواہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو معجزات سے نوازا کہ جو پروف تھے ان کی صداقت کے، ان کی اپوائنٹمنٹ کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، اپنا تعارف کروایا کہ ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ دونوں بھائی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ تو ساری گفتگو کے بعد بادشاہ نے کہا کہ ثبوت کیا ہے تمہارے پاس؟ کوئی ثبوت ہے تو پیش کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو ایک دم وہ سانپ بن گیا، پھر اس کو پکڑا تو واپس لاٹھی بن گیا۔ اپنا ہاتھ وہ گریبان میں لے کر گئے اندر، اور پھر نکالا تو وہ بالکل سفید تھا۔ تو کہ یہ 2 نشانیاں ہیں کہ میں واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بہت بڑی نشانی ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ان کے تو کیا ہی کہنے ہیں، یعنی وہ تو معجزات کے بادشاہ ہیں کہ زندہ کو مردہ کر کے دکھا دیا، کوڑی کو تندرست کر کے دکھا دیا، پیدائشی نابینے کے یوں ہاتھ رکھا اور اللہ کا نام لیا کہ اللہ کے حکم سے دیکھ، وہ دیکھنے لگا، کھڑے ہوئے آدمی کو بتا دیا کہ تم کیا کھا کے آئے ہو بغیر الٹرا ساؤنڈ کے اور بغیر سی ٹی اسکین کے، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ گھر میں کیا رکھ کے آئے ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزہ تھی، ان کا بچپن میں اپنے پنگھوڑے میں سے ماں کی گود میں سے بول پڑنا وہ بھی معجزہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو کوئی نہ کوئی نشانی ضرور دیتا تھا کہ جو عام جو فزیکل لاز ہیں ان کے خلاف ہوتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نشانی دی گئی وہ آفاقی تھی، اٹرنل تھی، قیامت تک باقی رہنے والی تھی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تو معجزہ تھا، لیکن اگر میرے آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو ہم 10 دفعہ بھی پھینکیں گے وہ سام تو نہیں بننے والا۔ لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا اور مشرق و مغرب کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ معجزہ، وہ نشانی عطا کی کہ جو قیامت تک زندہ رہنے والی تھی، اور وہ قرآن مجید ہے۔ یعنی قرآن مجید نے ایک چیلنج پچھلے 1450 سال سے تھرو کر رکھا ہے نو انسانی کے سامنے کہ اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے تو پھر اس جیسا قرآن لے آؤ، عربی تم بھی جانتے ہو، اپنی فصاحت و بلاغت پر تمہیں بھی بڑا ناز ہے، لے آؤ، لیکن آج تک کوئی پروڈیوس نہیں کر سکا۔ پھر اس کو سخت کیا گیا، اچھا چلو پورا قرآن نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں لے آؤ، اس کو بھی رسپونڈ نہیں کیا گیا۔ اور پھر سورہ بقرہ میں فرمایا گیا بالکل آغاز میں 3رے رکوع میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں کوئی بھی شک ہے اس کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر اس جیسی کوئی ایک ہی صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور پھر اپنے سپورٹرز کو، اپنے حمایتیوں کو، اپنے گواہوں کو بلا لو کہ جو کہہ دے کہ ہاں یہ قرآن کا ریپلیکا ہے، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرنا اس آگ سے کہ جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ اب اس قرآن کی قسم کھائی جا رہی ہے جس کو وہ ریپلیکیٹ نہیں کر سکے، قریش عرب اس قرآن کو ریپلیکیٹ نہیں کر سکے، تو اب اس کی قسم کھائی جا رہی ہے، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین حکمت والے اس قرآن کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، پیغمبروں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر، جس کو اللہ تعالیٰ نے صحیح راستے کی طرف ڈائریکٹ کیا ہے اور صحیح راستے پر چلایا ہے، اور اینڈ تک اس کے گمراہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ عزیز و حکیم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، العزیز آل مائٹی، الرحیم کائنڈ کمپیشنیٹ، لی تنذر قوما، تاکہ آپ خبردار کریں ایک ایسی قوم کو، ما انذر آباؤہم، جن کے آباء و اجداد کو وارن نہیں کیا گیا۔ یہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں 2000 سال تک نبوت رہی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے ہے نا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وحی کا ایک سلسلہ ہے جو مسلسل جاری ہے۔ پہلے تو بالکل آغاز میں دیکھ لیجئے حضرت اسحاق اللہ کے نبی ہیں، پھر حضرت یعقوب اللہ کے نبی ہیں، حضرت یوسف اللہ کے نبی ہیں، جبکہ دوسرے خاندان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد 2500 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے۔ تو 2500 سال تک ان کو وارننگ نہیں آئی، کوئی نبی ان کو وارن کرنے کے لیے نہیں آیا، ان کو وارن کرنے کے لیے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو خبردار کریں، ما انذر آباؤہم، جن کے آباء و اجداد کو وارن نہیں کیا گیا، فہم غافلون، لہذا یہ غافل ہیں، اگنورنٹ ہیں۔
لقد حق القول علی اکثرہم، ان میں سے اکثر پر اللہ تعالیٰ کی حجت تمام ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہو چکی ہے، ان کی سمجھ میں بات آ چکی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فہم لا یؤمنون، تو اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی ایک سٹیج ہوتی ہے نا، ایک دفعہ کہا، دو دفعہ کہا، تین دفعہ کہا، چار دفعہ کہا، تو انسان کو امید ہوتی ہے کہ شاید کوئی مان لے، لیکن ہمارے کامن سینس میں بھی یہ چیز شامل ہے کہ ایک حد کے بعد پھر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ ماننے والے نہیں ہیں، یہ انسان بننے والے نہیں ہیں۔ تو وہی بات جو ہے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ قرآن مجید میں کہی جا رہی ہے، لقد حق القول علی اکثرہم، ان میں سے اکثر پر بات حق ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اکثر کا ہے، سب کے سب نہیں، لہذا ابھی ان قوم پر عذاب نہیں آئے گا جب تک اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق وہ قوم، سب کے سب افراد، ان پر بات واضح نہ ہو چکی ہو۔ اب کب واضح ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں اللہ تعالیٰ نے 950 سال تک انہیں مہلت دی، لیکن اتنی مہلت باقی قوموں کو نہیں ملی۔ انا جعلنا فی اعناقہم، اب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں مانیں گے؟ اب اس کے لیے محاوروں کے انداز میں بات ہو رہی ہے، اور بات جو ہوتی ہے نا، جو اصل زوردار بات ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، وہ محاورے میں ہوتی ہے ہمیشہ، اور اصل محاورے وہ ہوتے ہیں جو اپنی زبان کے ہوں۔ مثلا پنجابی کے اپنے محاورے ہیں، اردو کے اپنے محاورے ہیں، انگریزی کے اپنے محاورے ہیں، ان محاوروں کا لفظی ترجمہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال بات سمجھ میں آ جاتی ہے ون وے اور دی ادر۔ اب کیا کہا جائے؟ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے کہ او دی گردن دے بھی سریا ٹھکیا ہے، پتہ ہے نا یہ محاورہ آپ کو کیا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ کہ اکڑیا ہے۔ اب اسی طرح کی چیز ہے جو وہاں کہی جا رہی ہے کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کے گلوں میں توق ڈال دیے ہیں، یہ کالرز، یہ جو کبھی ڈسک جو ہے وہ کبھی سلپ ہو جاتی ہے تو آرتھوپیڈک سرجن جو ہیں وہ ہمیں کالرز پہنا دیتے ہیں۔ تو کالر کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس گردن کو نیچے نہ لے کے آئے تاکہ ذرا تھوڑا سا اس کو ریسٹ ملے مہروں کو، اور پھر وہ دوبارہ فنکشنل ہو جائیں۔ اسی طرح کو عربی کا محاورہ ہے کہ ان کے دلوں، ان کے گلوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، لہذا وہ یوں اوپر ہی دیکھ رہے ہیں، سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہچان ہی نہیں سکتے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ وہی شخص ہے جس نے ہم میں 40 سال گزارے اور صرف چھوٹا سا سودا بیچنے کے لیے بھی اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کو چیٹ نہیں کیا، تو یہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ پھر مزید اس کو کہا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، اور وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، یعنی جو توق ہیں ان کے، انہوں نے یہاں سے ٹھوڑی کو اٹھایا ہوا ہے، لہذا وہ نیچے نہیں دیکھ سکتے۔ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اور ان کے سر جو ہیں وہ یوں اٹھے ہوئے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اب یہی بات ایک دوسرے محاورے میں کہی، یعنی یوں سمجھو کہ ہم نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے دیوار بنا دی ہے، کور کر دیا ان کو تاکہ ان کو نظر ہی کچھ نہ آئے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور یوں ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے، پردہ ڈال دیا ان پر، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، بس وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اصل میں یہ اس قسم کی قرآن مجید میں کئی آیات ہیں، ان سب کا حاصل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹینشن سے بچانا۔ یعنی یہ ہوتا ہوگا عام طور پر، آپ کو بھی اپنے ڈیوٹی میں، اپنے بزنس میں، آپ ایک کام کو سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہو جانا چاہیے لیکن نہیں ہوتا، اور پھر آپ کو جھنجھلاہٹ ہوگی کہ میں نے اتنی محنت کی ہے، میں نے سارے پروسیجرز جو ہیں وہ اڈاپٹ کر لیے ہیں، پیپر سارے مکمل کر دیے ہیں، ہاؤ کم یہ کام نہیں ہو رہا؟ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت تمام کر دی ہے، ان پر کرسٹل کلیئر کر دی ہے ہر چیز، لیکن وہ مان نہیں رہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹینشن کو ریلیو کرنا مقصود ہے، تو یوں سمجھو یہ نظر تو عام انسان آ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہے، تم یہ سمجھو کہ ان کی گردن میں کوئی سریا جو ہے وہ ٹھکا ہوا ہے، لہذا اب ان کی گردن جو ہے وہ نیچے نہیں آ سکتی، وہ یوں اوپر اکڑی ہوئی ہے۔ یا عربی محاورے کے اعتبار سے
ان کے گلوں میں توق ہیں کہ ٹھوڑیوں تک آئے ہوئے ہیں اور وہ یوں یہ نیچے دیکھ ہی نہیں سکتے، یا یوں سمجھو کہ ان کے آگے پیچھے اللہ تعالیٰ نے دیوار کھڑی کر دی ہے، وہ نظر تو نہیں آتی دیوار، لیکن اس دیوار کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں سکتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، برابر ہے ان کے معاملے میں۔ آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ بالکل قرآن مجید کے پہلے رکوع میں یہ بات آ گئی ہے نا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، وہی بات یہاں آ رہی ہے، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، اانذرتہم، آپ ان کو خبردار کریں، ام لم تنذرہم، یا بالکل خبردار نہ کریں، لا یؤمنون، اب یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ انما تنذر من اتبع ذکر، آپ خبردار تو صرف انہی کو کریں گے جو نصیحت کی پیروی کرتے ہیں، جو بات مانتے ہیں، کسی سے مت لیتے ہیں۔ جس نے کسی سے مت لینی نہ ہو، جس نے کسی سے کوئی گائیڈنس لینی نہ ہو، آپ اس کو جتنی مرضی نصیحتیں کرتے رہیں، جتنی مرضی گائیڈنس دیتے رہیں، اور یہ بھی آپ کو افراد ایسے اپنی عام زندگی میں ملتے ہیں۔ سینسیبل پیپل جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، دے آر آلویز اوپن ٹو لرن۔ آپ کو اپنے اسٹوڈنٹ کیریئر کے اندر بھی ایسے اچھے استاد بھی ملے ہوں گے کہ اگر آپ نے ان کو کوئی بات بتائی ہے تو انہیں غور سے سنی ہے، اور اگر کنونس ہوئے ہیں تو انہیں آپ کی بات مان لی ہے۔ اور ایسے ضدی استاد بھی ملے ہوں گے کہ وائوے کے اندر اگر کوئی طالب علم جو ہے وہ بات کہتا ہے، کئی مثالیں مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے امتحان میں ایک لڑکا بڑا اچھا وائوا دے رہا تھا، بہت انٹیلیجنٹ بچہ تھا، تو ایک جگہ آ کر وہ ایگزامینر نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہے، اس نے کہا نہیں سر آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ فلانے ایڈیشن کی ہے، اس کی لیٹسٹ ایڈیشن میں یہ بات ہے، اس کو فیل کر کے چلے گئے۔ ایسے ضدی لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، آپ کو اپنے پروفیشن کے اندر بھی مل جائیں گے لوگ کہ ضد کسی کی بات ماننی نہیں ہے۔ تو جو کسی سے مت لے، جو کسی سے لرن کرنے کا روادار ہو، وہ تو آپ کی بات سن کے مان لے گا، لیکن جس نے ادھار کھایا ہوا ہے کہ اس نے آپ کی بات ماننی نہیں ہے، کسی سے مت لینی نہیں ہے اور کسی سے گائیڈنس لینی نہیں ہے، اس سے آپ کیوں توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی بات مان لے گا؟ انما تنذر من اتبع ذکر، آپ تو صرف خبردار کر سکیں گے اس شخص کو جو نصیحت کی پیروی کرے، وخشی الرحمن بالغیب، اور بن دیکھے اللہ سے ڈرے۔ ہم میں سے کس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا؟ نو۔ آپ نے دیکھا ہے؟ نو۔ لیکن اس کے باوجود ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اللہ کا کلام سمجھ کر، بغیر اللہ کو دیکھے ہوئے۔ جو اصل کوالیفیکیشن ہے وہ کیا ہے کہ جو رحمان کو، اللہ کو مانتے ہیں بالغیب، بن دیکھے۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، بس ایسے شخص کو جو بن دیکھے اللہ کو مانے، آپ اس کو خوشخبری دے دیں بخشش اور اجر عظیم کی، کہ میں ان کی خامیوں کوتاہیوں کو معاف کر دوں گا اور انہیں بہت بڑے اجر سے نوازوں گا۔ انا نحن نحیی الموتى، یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور جو کچھ وہ آگے بھیج رہے ہیں اور جو نشان وہ پیچھے چھوڑ رہے ہیں اس سب کو ہم نوٹ کر رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کا ہم نے احاطہ کر لیا ہے، محفوظ کر رکھا ہے، ایک محفوظ کتاب کے اندر، ایک روشن کتاب کے اندر، یعنی لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہوا ہے ہمارا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے نبی ذرا ان کے سامنے ایک بستی کی مثال پیش کرو۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب اس بستی میں پیغمبر آئے۔ یہ مفسرین کا تقریباً اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ پیغمبر خود اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، بلکہ اللہ کے کسی پیغمبر کے آگے پیغمبر یا اس کے نمائندے تھے۔ اس کے رسول کے معنی کیا ہے؟ پیغام لانے والا۔ تو رسول اللہ اللہ کا پیغام لانے والا، اور رسول کا
پیغامبر وہ رسول الرسول کہلائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ٹائٹل اختیار کیا تھا اپنے پورے 2 سال 2.25 سال کے ٹینیور میں، وہ کیا تھا؟ خلیفۃ رسول اللہ۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المسلمین بنے، امیر المومنین بنے، تو ان کو کہا جانے لگا خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خلیفہ کے خلیفہ۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شورا سے، انہوں نے شورا بنائی تھی سینئر صحابہ پر مشتمل، جس میں وہ ہر اہم ایشو لے کے جاتے تھے اور وہاں سے اس کی اپروول لیتے تھے۔ تو وہاں کا انہوں نے ایشو اٹھایا کہ پھر اس طرح تو پھر ٹائٹل بہت لمبے ہو جائیں گے، خلیفۃ رسول اللہ، خلیفۃ رسول اللہ۔ تو لہذا شورا کے مشورے کے ساتھ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کا ٹائٹل اختیار کیا، اور اس کے بعد پھر آخر دم تک یہی ٹائٹل جو ہے وہ چلتا رہا ہے۔ اور چونکہ وہی اللہ تعالیٰ کی حکمرانی قائم کی ملا عمر نے افغانستان میں، تو انہوں نے بھی امیر المومنین امارات اسلامیہ افغانستان ٹائٹل اختیار کیا تھا۔ تو خیال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں کہیں اور انگیج تھے، تو انہوں نے شام اور ترکی کی سرحد پر انطاکیہ جو علاقہ تھا، جو ٹاؤن تھا، اس وقت تو چھوٹا تھا، کوئی گاؤں ہوگا وہ، اس میں اپنے 2 حواریوں کو بھیجا تھا۔ یہ اصل میں ان کے بارے میں تذکرہ ہے۔ اس جاء المرسلون، جب اس بستی میں 2 پیغام لانے والے پیغمبر آئے، اذ ارسلنا الیہم اثنین، کہ جب ہم نے ان میں 2 بھیجے، وہ حضرت ان کے حواری، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا تذکرہ ہے تو، فکذبوہما، لیکن بستی والوں نے ان کو جھٹلا دیا، ان کی بات ماننے سے انکار کیا۔ فعززنا بثالث، تو ہم نے پھر ان کی تائید کے لیے ایک تیسرا پیغمبر بھیجا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک تیسرا اپنا حواری جو ہے ان کی طرف بھیجا۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، اور ان سب نے کلیم کیا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام ہی کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ قالوا، اب بستی والوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا کہ تم نہیں ہو مگر ہمارے ہی جیسے بشر، ہمارے ہی جیسے انسان۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور اللہ نے کچھ نہیں اتارا۔ ان انتم الا تکذبون، تم نرا جھوٹ بول رہے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا ربنا یعلم انا الیکم مرسلون، کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے تو صرف وضاحت سے پہنچانا ہے، یعنی تم مانتے ہو تو ٹھیک، اگر نہیں مانتے ہو تو ہم تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، ہم تم پر کوئی حاکم یا ایڈمنسٹریٹر نہیں بنائے گئے کہ ہم تمہیں زبردستی ایمان لانے پر مجبور کریں۔ قالوا، لوگوں نے کہا انا تطیرنا بکم، ہمیں تو تمہارے اندر نحوست نظر آ رہی ہے۔ لئن لم تنتہوا، اور اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے، لنرجمنکم، ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کریں گے، ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور تمہیں ہمارے ذریعے سے سخت عذاب ملے گا، سخت سزا ملے گی۔ قالوا، اب ان پیغمبروں نے کہا طائرکم معکم، تمہاری نحوست، تمہارا اومن یہ تمہارے اپنے پاس ہے۔ یعنی نحوست جو ہے وہ کسی اور آدمی کی نہیں ہوتی، ویسے بھی ہمارے دین میں نحوست نام کی کوئی شے نہیں ہے، یہ نوٹ کر لیجئے گا، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی سال منحوس ہے۔ انسانوں کی اپنی کرتوتیں ہیں جن کی بنیاد پر پھر اللہ تعالیٰ بے برکتی پیدا کرتا ہے ٹو سٹارٹ ود، پھر اس کے بعد پھر بگاڑ پیدا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر ان کی تباہی ہوتی ہے ان کی اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے اپنے ساتھ ہے، تمہارے اپنے پاس ہے۔ ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، کیا تم اس کو نحوست صرف اس لیے قرار دے رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، تمہیں ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے؟ اصل میں تم حد سے تجاوز کرنے والے، حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔
ٹرانسگریسرز. وجاء من اقصى المدینۃ رجل، تو شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، تو اس نے قوم سے کہا اوے یہ پیغمبروں کی پیروی کرو، نیک لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، اللہ کا پیغام تمہارے پاس لائے ہیں، ان کی پیروی کرو. مزید کہا اتبعوا ما لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، پیروی کرو ان کی جو تم سے مانگتے کچھ نہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. بعض اوقات اب تو اللہ نے ہمیں گاڑیاں دے دی تو ہمیں سے اکثر جو ہیں وہ اپنی اپنی گاڑی میں سفر کرتے ہیں، لیکن بہرحال ان دا پاسٹ وی ہیو بین ٹریولنگ ان بسز، ٹرینس. تو کوئی آدمی بعض اوقات بڑی اچھی کوئی گفتگو کرتا ہے 4-5 منٹ کی، جو واقعی دل میں اترتی ہے اور انسان انکلائنڈ ہوتا ہے اس کی طرف، اور اس کے بعد پھر وہ چندہ مانگنا شروع کر دے یا پیسے مانگنا شروع کر دے، تو وہ ساری اس کی جو نصیحت ہے وہ خاک میں مل جاتی ہے. انبیاء کرام کا سمبل کیا ہے؟ لا اسألکم من اجر، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا. ان اجریہ الا علی رب العالمین، میری اجرت، میری ریکمپنسیشن تو رب العالمین کے ذمہ ہے. اسی طرح وہ جو دور سے آیا بھاگتا ہوا شخص، اس نے کیا کہا انہیں؟ پہلے تو کہا کہ پیغمبروں کی پیروی کرو، اور مزید کہا پیروی کرو ان کی جو تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے، تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتے، وہم مہتدون، مزید برآں وہ سیدھے راستے پر ہیں. یہ دوسرا فیکٹر ہے جو آپ کو کلک کرے گا. ایک یہ ہے کہ وہ اگر پیسے مانگنے والا ہو یا کسی چیز کا تقاضا کرنے والا ہوگا تو پھر آپ اس کو اوائڈ کریں گے. دوسرا کیا ہے کہ آپ کو بڑا ایویڈنٹلی نظر آئے کہ یہ کڑی سیدھی گل کر رہے ہیں، یہ تو الٹی بات کر رہا ہے، یا اس کا اپنا کیریکٹر درست نہیں ہے، تو بھی وہ چیز جو ہے وہ آپ کے لیے ایورشن کا باعث بنے گی. لیکن اگر کوئی فیکٹر نہ ہو، یعنی نہ تو وہ سوال کرنے والا ہو اور نہ اس کے پیغام میں، اس کی نصیحت میں کوئی ٹیڑھ آپ کو نظر آئے، اور نہ اس کے کیریکٹر میں آپ کو ٹیڑھ نظر آئے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی طرف سے حجت آپ پر قائم ہو گئی. قیامت کے دن سوال ہوگا کہ when you were convinced کہ وہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے، پھر تم نے اس کی بات کیوں نہیں مانی؟ وَمَا لِيَ، اور ساتھ ہی ان لوگوں سے کہا، قوم کے لوگوں سے، بستی والوں سے، وَمَا لِيَ، اور مجھے کیا ہے، لا اعبد الذی فطرنی، کہ میں اس کی عبادت نہ کروں، اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹ کر جانے والے ہو. أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بناؤں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو نا، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور معبود بناؤں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی تکلیف بھیجے، مجھے کسی مصیبت میں مبتلا کرے، مجھے کوئی نقصان پہنچائے، ضرر کہتے ہیں نا نقصان کو، یہ وہی لفظ ہے، بِضُرٍ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ، کہ ان معبودوں کی شفاعت میرے کسی کام نہ آئے. یعنی جو بھی اللہ کو چھوڑ کر معبود بنائے جائیں، کسی کام تو آئیں. جو ہدایت مجھے پیغمبروں کے راستے سے ملی ہے اس سے بہتر راستہ کو تجویز کر رہے ہوں، یا مجھے یہ پیغام جو قرآن مجید ہے یا جو پیغمبر ہیں اللہ کے، وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں سزا دے گا اگر تم اس کا انکار کرو گے، اور وہ تمہیں انعام دے گا اگر تم اس کے مانو گے، اس کی مانو گے اور اس کے راستے پر چلو گے. اور اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو وہ مجھے اس تکلیف سے چھڑا نہیں سکتا. قرآن مجید کے جو سب سے انٹرسٹنگ، میں بالکل لفظی معنوں میں انٹرسٹنگ کہہ رہا ہوں، کہ اپارٹ فرام ریلیجن، اپارٹ فرام آخرت،
وہ چیزیں جو انسان کو سکون دیتی ہیں ان میں سے ایک یہ چیز ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حج کی توفیق دی تو ایک دفعہ عشاء کی نماز میں امام حرم نے سورہ یونس کے آخری رکوع کی آیات تلاوت کی۔ تھوڑی بہت عربی تو الحمدللہ مجھے آتی تھی، تو میں تڑپ اٹھا کہ یہ مقام ہے کون سا۔ سورہ یونس کے آخری رکوع کی آیت ہے اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، یہی لفظ بضر، اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں ڈالے، کوئی نقصان پہنچائے، تو کوئی اس تکلیف کو کھولنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ ارادہ کرے تمہیں کوئی خیر پہنچانے کا، کوئی نفع پہنچانے کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو کوئی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں۔ اگر یہ سبق انسان کو یاد ہو جائے تو پھر انسان، پنجابی میں کہہ رہا ہوں سمجھ میں زیادہ آئے گا، کسی دن تھلے نہیں لگے گا۔ جب اس کو پتا ہوگا کہ یہ بڑا بن رہا ہے لیکن یہ میرا بگاڑ کچھ نہیں سکتا، یہ میرا نفع میرا نقصان وہ میرے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ اور کتنے ہی ایسے ہیں، آپ بھی اگر اپنی ماضی کی زندگی کو غور کریں کہ کوئی ایسا لمحہ جس وقت آپ نے محسوس کیا تھا کہ اوہو لٹ گیا میں تو، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو اس سے بہتر دیا۔ تو اگر پہلے ہی سے انسان جو ہے اس بات پر نظر رکھے کہ میری نوکری چھوٹ گئی تو کیا ہو گیا، اللہ اس سے بہتر دے گا، تو واقعتاً اللہ تعالیٰ دے گا۔ یہ یقین کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ کی طرف سے منظوری نہ ہو، اور کوئی مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظوری نہ ہو۔ اللہ نے نقصان کا فیصلہ کیا ہے تو کوئی اس کو کھول نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی فضل کا ارادہ کیا ہے تو کوئی اس فضل کو، اس عنایت کو روک نہیں سکتا۔ تو انسان کو اس دنیا میں جنت کا مزہ آئے گا، اس لیے کہ جنت میں دو حصے ہیں نا، جنت کے دو لیولز ہیں، دو فیزز ہیں کہہ لیں۔ پہلا کیا ہے کہ ورلڈلی جو نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ وافر عطا کرے گا، یعنی بہترین گھر جس کا ہم تصور کر سکتے ہیں اس میں ہمیں رہائش دی جائے گی، اور اس میں جو فیسلٹیز ہوں گی، یعنی جن فیسلٹیز کا ہم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے وہ بھی ہوں گی، اور انجوائمنٹ کا سارا سامان بھی ہوگا۔ یہ صرف پہلا فیز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے بندے آئیں گے جنہوں نے ان کے لیے دنیا میں یہ چیزیں چھوڑی تھیں، وہ حرام میں منہ مار کر وہ بڑی عیش کی زندگی بسر کر سکتے تھے، لیکن انہیں حرام نہیں کھایا، رشوت نہیں لی، کمیشن نہیں لی، تو اب وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان بنیں گے تو پہلے تو اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ جو شخص بھی حلال طے کرے گا کہ میں نے حلال کھانا ہے، اس کی معیشت دنیا میں ان لوگوں کے مقابلے میں لازماً سکویزڈ ہوگی جو حرام کھاتے ہیں۔ یعنی ایک ہی دفتر میں کام کرنے والا ایک کلرک، اور اسی دفتر میں کام کرنے والا کوئی دیانتدار افسر، ان کے بچوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ کلرک کے بچے جو ہے وہ بیکن ہاؤس میں پڑھ رہے ہوں گے، اور اگر کوئی دیانتدار افسر ہے اسی دفتر کا جو رشوت نہیں لیتا، کمیشن نہیں لیتا، اس کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھیں گے۔ ہمارے دوست ہوا کرتے تھے تو رحمۃ اللہ بٹر صاحب، وہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر فیصل آباد تھے۔ کین یو بلیو، ان کے بچے فقیر کے بچے معلوم ہوتے تھے، میں خود گواہ ہوں، چشمدید گواہ ہوں۔ یہ ہوگا، لیکن کیا جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کی کوئی قدر نہیں کرے گا؟ کین یو بلیو دیٹ؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہ پہلا فیز ہے۔ اس سے اگلا فیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں تم سے راضی ہوں اور تم مجھ سے راضی ہو۔ تو جب راضی ہو جائیں گے اللہ کے دیے پر، اللہ کی ان نعمتوں پر، تو پھر ساتھ ہی بار بار قرآن مجید کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا، کوئی ریگریٹ ہوگا۔ اب یہ جو چیز ہے آپ کو دنیا میں بھی مل جائے گی کہ جو شخص اس دنیا میں اس بات کو پلے باندھ لے گا کہ یہ کائنات اللہ کے حکم سے چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ نے میرے لیے کوئی تکلیف لکھی ہے
تو وہ تکلیف کوئی نہیں ٹال سکتا. اور اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کوئی خیر لکھا ہے، کوئی اس پر بھی کوئی بند نہیں باندھ سکتا، روک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اپنے تمام کاموں کو کر گزرنے والا ہے. ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے تمام کاموں کو انجام تک پہنچانے والا ہے. باقی دنیا میں کوئی کتنا ہی بڑا ہو، صدر و وزیر اعظم بھی سارے کام نہیں کر سکتے. ان کی ریسورسز، ان کی اتھارٹی بے شمار ہے، لیکن سب کچھ نہیں کر سکتے. وہ ان کے بھی ہاتھ کہیں بندھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی روک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو بھی یہ یقین عطا کر دے تو پھر ہماری زندگی جو ہے بدل جائے گی. کیا فرمایا کہ آتاخذ من دونہ آلہۃ، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور خدا بناؤں کہ ان یردن الرحمن بضر، اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے کا ارادہ کرے، لا تغنی انی شفاعتہم، تو ان کی شفاعت میرے کسی کام نہ آئے، ولا ینقذونی، اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکیں. یہ جو سارا شفاعت باطلہ کا تصور ہے قیامت کے دن، وہ کیا ہے کہ یہ قیامت کے دن ہمارے سفارشی بنیں گے، جبکہ کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا. یہ اتنا بنیادی سبق ہے کہ یہ ہمیں آیت الکرسی میں دیا گیا ہے، جو ہر فرض نماز کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی تلقین کی ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش بھی کر سکے، مدد کرنا تو بہت دور کی بات ہے، سوائے اس کی اجازت سے. اور جب سفارشی کو بات کرنے کے لیے بھی اجازت لینی پڑے تو پھر جو سفارش کے لیے لے کے جاتا ہے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا سفارشی ہولا ہے. میں پہلے بھی عرض کیا ہوا ہے کہ آپ کسی کو سفارش کے لیے لے کے جائیں اور جس افسر کے پاس آپ نے سفارش کروانی ہے وہ 2 گھنٹے تک اس کو اندر ہی نہ بلائے آفس میں، اور وہ پی اے کے پاس ہی یا باہر ویٹ کرتا رہے، تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں میرا سفارشی ہولا ہے. اور اگر آپ کا سفارشی بغیر پی اے کے پاس جائے سیدھا انٹر ہو جائے دفتر کے اندر، تو آپ کو ذرا تسلی ہوتی ہے، کام ہونا نہ ہونا بعد کی بات ہے کہ نہیں سفارش تکڑی ہے آپ کی. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کوئی سفارش کر بھی نہیں کر سکتا بغیر اجازت کے. انی اذا لفی ضلال مبین، اور اگر میں ایسا کروں گا تو میں گمراہی میں، بہت کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. انی آمنت بربکم، میں ایمان لایا ہوں تمہارے رب پر، فاسمعونی، پس میری بات سنو غور سے. اگر اس کے بعد پھر ایک فل ان دی بلینکس ہے، ڈائریکٹ بات کی گئی ہے، قیل ادخلوا الجنہ، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. اور معلوم کیا ہوتا ہے کہ پھر اس بستی والوں نے اس شخص کو جو نبیوں کے سپورٹ میں آ کر خطاب کر رہا تھا، لوگوں کو نصیحت کر رہا تھا، اسی کو قتل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا قیل ادخلوا الجنہ، کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں. قال یا لیت قومی یعلمون، اور پھر اس نے کہا کہ او کاش میرے لوگوں کو، میری قوم کو معلوم ہو جاتا. کیا معلوم ہو جاتا؟ بما غفر لی ربی، جو میرے رب نے مجھے بخش دیا، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے اپنے مقربین میں شامل کر لیا، عزت دی مجھے. وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، اور ہم نے اس کے بعد اس قوم پر نہ کوئی لشکر اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے. ضرورت کیا تھی ہمیں؟ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، بس وہ ایک زور کی آواز تھی، چنگھاڑ، جو عام طور پر ترجمہ پرانی اردو میں کیا جاتا ہے، وہ ایک چنگھاڑ تھی، زور کی آواز تھی. فاذا ہم خامدون، اور وہ یکا یک اچانک بجھ کر رہ گئے. اچھا، اب یہ زوردار آواز جو ہے وہ قریب ترین آج کی لینگویج میں وہ دھماکہ ہے، بم کا. یعنی ابھی یہ پشاور میں دھماکہ ہوا تو کتنے منٹ لگے ہوں گے لوگوں کو موت کے منہ میں جانے میں؟ یعنی اچانک وہ بجھ کر رہ گئے. اور یہ دھماکہ انسان کے بنائے ہوئے بم سے ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی اتھارٹی ہے،
وہ کیسے جو ہے وہ آنے واحد میں اس کو بم کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آئے اور یکا یک جو ہے ہم سب موت کے منہ میں چلے جائیں گے اور ہمارا کوئی وجود بھی باقی نہیں رہے گا۔ یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس ہے بندوں پر جو اللہ کے پیغمبروں کی بات کو رسپونڈ نہیں کرتے، ان پر ہائے افسوس ہے، ان پر، ان بندوں پر۔ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ جن کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا؟ Did they ever note? Did they ever see? کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں ہیں، انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ واپس لوٹ کر ان کے پاس ان کے رہنے والے نہیں آئیں گے۔ قوم نوح کے افراد واپس آئے؟ نو۔ قوم لوط واپس آئی؟ نو۔ فرعون واپس آیا؟ قبطی واپس آئے؟ قوم سمود واپس آئی؟ قوم ہود واپس آئی؟ کوئی واپس نہیں آیا۔ قرآن مجید بار بار ان قصوں کو بیان کرتا ہے، کس لیے؟ میرے اور آپ کی نصیحت کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کے دل کو کھولتا ہے اور جو غور سے سنتا ہے، یعنی یہ جو اس کے آغاز میں آیا نا کہ ان کے وہ گلوں میں توق پڑے ہوئے ہیں اور ٹھوڑیوں تک آ گئے ہیں، وہ نیچے دیکھ نہیں سکتے، یہ بھی کیا ہے؟ پہلے دن نہیں اللہ تعالیٰ نے وہ توق ڈال دیے، وہ دیواریں اللہ تعالیٰ پہلے دن کھڑی نہیں کرتا، پہلے بار بار موقع دیتا ہے کہ سوچو، غور کرو، توجہ دو۔ لیکن جب کوئی شخص اپنے طرز عمل سے ثابت کرتا ہے کہ اسے ہدایت نہیں چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایک دن کہہ دیتا ہے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، اور جب اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ تو پھر کوئی ہمارے لیے راہ نجات باقی نہیں رہتی۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یہ سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ یہاں پر دوسرا رکوع جو ہے اس آیت پر ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ تیسرے رکوع سے ہم اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ Allah